السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم کچھ اہم باتیں لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں، اور مایا ناز شخصیت بہت قدیم بزرگ جو سلسلہ نقش بندیہ کے ایک عظیم اور عارف باللہ حضرت مولانا محمد نعیم المعروف با مشکن شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سلسلہ نقش بندیہ کے بزرگ ہے جن کا مزار علی آباد جھنڈے کے کچھ فاصلے پر لیفٹ سائڈ پر جو مسجد ہے، اور مسجد کے اس احاطے میں آپ کا مزار پر انوار ہے، بافیض دربار ہے، اور وہاں پر حاضری ہونے کے بعد انشاءاللہ العزیز فیض و برکات سے مالا مال بھی ہوتے ہیں، اور بہت ہی بارونق مزار پر انوار ہیں، جن کی کتاب ہے لذات مسکین، جس میں آپ کے جو ملفوظات بھی ہیں اور دیگر وظائف اور دیگر مراقبہ اور دیگر اور بھی باتیں اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن جب یہ لذات مسکین جب میں پڑھ رہا تھا تو اس میں سے کچھ باتیں جو عقیدہ اہل سنت سے متعلق آپ نے بہت اچھے انداز میں واضح دو ٹوک فیصلہ کیا کہ کچھ لوگ ہمارے ہی درمیان میں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہہ کر اپنے آپ کو سنی کہتے ہوئے پھر عقیدہ اہل سنت سے انحراف ہوتے ہیں اور عقیدہ اہل سنت سے بغاوت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اہل سنت والجماعت ہی کے مطابق جو عمل کرتا ہے وہی نجات اور کامیابی اسی کی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اہل سنت پر ہمارے بزرگوں نے پہرا بھی دیا ہے، اور جو اہل سنت سے جو بغاوت کیا ہے تو ان کا بھی دفاع کیا ہے۔ لہٰذا ایک قول پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سلسلہ نقش بندیہ کے ایک بزرگ ہے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمۃ الرضوان اپنے مرید اپنے شاگرد کو اپنے مکتوب میں لکھ کر یہ بھیجایا، تو اس میں ایک قول نقل کیا آپ نے خواجہ عبید اللہ احرار علیہ رحمہ کا۔ اس میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ کسی نے حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت تعریف کی، یہاں تک کہ تعریف کی آپ عارف ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، فلاں 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 اطاعت گزار بندے ہیں، عبادت کرنے والے بندے ہیں، بہت ساری گفتگو بہت ساری تعریف کی۔ اس کے بعد اس نے ایک لفظ نہیں کہا، تو حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے فرمایا کہ تم ساری کی ساری تعریف کی ہے لیکن ایک لفظ نہیں بولا، بہت خراب کیا۔ تو وہ ایک لفظ کیا تھا؟ تو آپ نے اس سے فرمایا کہ سن، ساری تعریفوں کو تم نے میری تعریف کر دی لیکن ایک لفظ نہیں بولا، وہ ہے سنی نہیں بولا مجھے۔ اگر ساری تعریفوں سے پہلے اگر سنی اگر بولتا تو تعریفیں کرتا تو بڑا ہی مزہ آتا اور بڑا ہی لطف آتا ہے۔ تو ہمارے سلسلہ نقش بندیہ کے بزرگوں اور دیگر اہل سنت الجماعت کے محبوبان خدا اولیاء اللہ اہل سنت پر ہی رہے اور اہل سنت کے ساتھ ہی وہ آخری دم تک ان کا اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو لہٰذا لذات مسکین کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جو آج کل جو اپنے آپ کو ڈھونگی اور اپنے آپ کو اہل سنت الجماعت کہہ کر جو لوگوں میں آج مشہور کرتے ہوئے صحابہ کرام کی ذات مقدس پہ جو زبان درازی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت سارا کچھ القابات دیتے ہیں اور بہت کچھ اپنی پہچان بتاتے ہیں، تو لہٰذا اس سے پہلے میں اپنی گفتگو کو شروع کروں کہ حضرت نے لذات مسکین سے ایک پہلے آپ نے یہ حوالہ پیش کیا ہے، علامت شیخ کامل، جو آج ہر جگہ جا کے ہم مرید ہوتے ہیں کسی کے پاس، تو وہ مرید ہونے سے پہلے وہ مرشد کا عقیدہ چیک کر لینا چاہیے۔
وہ مرشد کا عقیدہ کیا ہے، وہ مرشد عقیدے کس عقیدے پر ہے، تو پہلے اس کا عقیدہ چیک کرنا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں، مشکن شاہ صاحب قبلہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنے عقائد کو اہل سنت والجماعت کے درست اور مضبوطی کرے، یعنی اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہی رہے اور اپنے عقائد کو اہل سنت والجماعت کے ساتھ موافق کرے، اہل سنت والجماعت کے ساتھ رہے اور اپنے عقیدے کو اہل سنت والجماعت کے ساتھ درست رکھے اور مضبوط رکھے۔ پھر آخرت میں فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آخرت میں اگر نجات ہے، کامیابی اگر ہے، تو وہ سوائے اہل سنت والجماعت کے نہ ہوگی۔ تو اہل سنت والجماعت میں تمہاری آخرت ہوگی، آخرت میں کامیابی ہوگی اور نجات ہوگی، اسی اہل سنت والجماعت میں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ مرید ہونے سے پہلے اس کا عقیدہ چیک کرو اور اس کو دیکھو کہ وہ عقیدہ اہل سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھے لذات مسکین حضرت مشکن شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمۃ الرضوان نے، جو عقیدہ اہل سنت کے موافق اگر شیخ کامل، تو اس کے ساتھ مرید ہو اور اسی کے ساتھ اپنا رابطہ رکھے، الحمدللہ اسی میں آخرت میں کامیابی ہوگی۔ اب آئیے دوسری بات کہ ہم اب یہاں پر کچھ باتیں آپ کے سامنے یہ گوش و گزار کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آج کل جو افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا جاتا ہے، جبکہ یہ عقیدہ افضلیت صدیق اکبر عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ عقیدہ کیا ہے جو سب کو معلوم ہے، جو عقیدہ جو شریعت سے متعلق ہے، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، یہ کیونکہ افضلیت صدیق اکبر عقیدے سے تعلق ہے، اور جو یہ عقیدے سے جو بغاوت کرتا ہے، وہ سمجھ لینا کہ وہ قرآن اور حدیث اور اجماع صحابہ کرام سے بغاوت کرتا ہے۔ تو اسی عقیدے کو افضلیت صدیق اکبر کے ساتھ ساتھ دیگر اور صحابہ کرام کی شان میں جو گستاخی کی جاتی ہے، اس کا بھی آپ نے دفاع کیا ہے لذت مسکین کے حوالے سے۔ آئیے کہ خلافت خلفائے راشدین کے بیان میں یہ صفحہ نمبر ہے، دیکھیے لذت مسکین 43، یعنی کہ 43 کے بیان میں یہ لذت مسکین کا صفحہ نمبر ہے، آپ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ بازار میں اور مارکیٹ میں کتاب ملتی ہے۔ اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں اور خلیفہ برحق ہے، اور قرابت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ دیکھیے آپ کہ صدیق اکبر رسول پاک علیہ السلام کے سسر بھی ہیں، کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ السلام کے آپ کی نکاح میں ہیں۔ تو لہٰذا یہ بتائیے کہ تمام رسول پاک اور انبیاء علیہ السلام کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ہے اور رسول پاک کے جانشین ہے اور خلیفہ برحق ہے، اور صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ بھی ہیں اور یہ بھی سسر ہیں، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ہے، فضیلت ہے، مقام ہے ان کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ بھی ہیں اور قرابت میں داماد ہے، داماد رسول ہے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ رسول پاک علیہ السلام کے عثمان غنی داماد ہے رسول پاک علیہ السلام، ان کے نکاح میں 2 صاحبزادیاں ہیں۔ تو لہٰذا آگے بڑھتے ہوئے پھر آپ یہ فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا مرتبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چوتھے خلیفہ ہیں اور آپ کے داماد بھی ہیں۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنت کے مطابق آپ نے یہ بیان فرمایا ہے۔ چوتھے خلیفہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں، جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد ہیں۔ یہی بات ہمارے بزرگوں نے اپنے اسلاف نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اب یہ ان اسلاف کی کتابوں سے انحراف ہو کر اپنی طبیعت اور اپنی ہوائے نفس کے مطابق چل کر عقیدہ اہل سنت سے بغاوت کرنا یہ کتنی بڑی گمراہی ہے، یاد رکھیے۔ یہ ہمارے لذات مشکن شاہ صاحب علیہ رحمہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے فرزند امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ افضل ہے، پھر اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے۔ اب صدیق اکبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے باوجود تمام صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے، تمام صحابہ نے اس بات پر متفق ہے، اجماع ہے کہ صدیق اکبر افضل ہے، پھر اس کے بعد فاروق اعظم افضل ہے خلافت کے حساب سے بھی اور مقام اور مرتبے کے حساب سے بھی۔
کہ تمام صحابہ نے جان و دل سے ان دونوں شیخین کی فضیلت اور تابعداری کو قبول کیا ہے۔ ان کے اندر کوئی کجی نہیں تھی، کوئی حسد، کوئی دشمنی نہیں تھی۔ بخوشی حق کے ساتھ انہوں نے شیخین قریباً صدیق اکبر فاروق اعظم کی اتباع کی اور ان کی تابعداری کی، اور انہی کے ساتھ وہ رہے اور ان کا ساتھ دیتے رہے۔ جس نے اس اجماع سے جس نے انکار کیا وہ کافر ہوا۔ اللہ اکبر۔ جب صحابہ نے متفق ہو گئے، صحابہ نے قبول کیا اور جن کی تابعداری کی ہے، تو یہ صحابہ کا یہ اجماع ہو چکا ہے۔ تو اب یہ اجماع سے جو انحراف ہوتا ہے، انکار کرتا ہے، تو وہ کیا ہو گیا؟ تو مشکن شاہ ثقب اللہ علیہ رحمۃ فرماتے ہیں وہ کافر ہوا۔ تو اجماع امت اور اجماع صحابہ سے جو انکار کرتا ہے وہ کافر ہوا۔ اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ خلفائے راشدین کی فضیلت خلافت کی ترتیب کے موافق ہے، لیکن محبت ہر ایک سے رکھیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ خلفائے راشدین کی فضیلت اور خلافت بھی ترتیب کے موافق ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روحانیت میں مولا علی افضل ہے، خلافت میں صدیق اکبر ربطی رہتے ہیں۔ یہ ڈھونگی باتیں ہیں، یہ اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اہل سنت والجماعت نے یہ فرمایا کہ خلفائے راشدین کا جو مقام و مرتبہ، جو فضیلت ہے، اسی فضیلت کے مرتبے کے حساب سے ترتیب خلافت بھی ہے، ترتیب خلافت بھی ہے۔ کیونکہ فرماتے ہیں کہ فضیلت بھی اور خلافت بھی ترتیب کے موافق ہے، لیکن ہر ایک سے محبت کرنا یہ ضروری ہے۔ یعنی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسا مرتبہ صدیق اکبر کا ہے، ویسے ہی ان سے محبت کرنا چاہیے۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، جانشین ہے، خلیفہ ہے، برحق ہے، جو افضل ہے، تمام صحابہ میں افضل ہے، تو ان کے مقام، ان کے مرتبے، ان کی فضیلت سے ان سے محبت رکھنا ہے۔ آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہیں، ان کے بعد حضرت عثمان غنی ہے، ان کے بعد حضرت علی مرتضیٰ سے محبت رکھیں۔ اگر کسی نے چاروں کا مرتبہ برابر جانا یا امور دین کی محبت میں ایک دوسرے سے زیادہ کی، وہ مذہب اہل سنت سے باہر ہوا، مذہب اہل سنت جماعت سے باہر ہوا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب صحابہ برابر ہیں، کسی میں کسی کو فضیلت نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ بات بھی لائق قبول نہیں، قابل نہیں، کیونکہ اہل سنت الجماعت میں جس طرح سے جو مقام میں تمام صحابہ میں جو افضل صدیق اکبر ہے، پھر اس کے بعد فاروق اعظم، عثمان غنی، یہ فضیلت اور خلافت کی ترتیب کے موافق ہے۔ یہ فضیلت جس طرح سے ان کی ترتیب ہے، خلافت بھی جس طرح کی ان کی ترتیب ہے، اسی طرح سے ان کی بھی مقام اور فضیلت ہے اور خلافت ہے، اور یہ ایک دوسرے پر افضلیت رکھتے ہیں۔ اور ان چاروں کو برابر جاننا، یہ چاروں بھی برابر ہے۔ کیا فرمانے کہ امور دین کی محبت، دوسرے سے زیادہ کی محبت، دوسرے سے زیادہ محبت کی، وہ مذہب اہل سنت سے باہر ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں شیخین کریمن کو چھوڑتے ہیں، عثمان غنی کو چھوڑ کر جیسے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور کسی مولا علی کو چھوڑ کر جیسے صدیق اکبر سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ امور دین سے دوسرے سے محبت زیادہ کرنا بھی یہ اہل سنت الجماعت سے باہر ہے، کیونکہ سب جس کا مقام ہے، جس کا مرتبہ ہے، انہی کے مقام اور مرتبے کے ساتھ ساتھ یہ محبت کرنا ہی یہ اہل سنت الجماعت کے موافق ہے۔ کسی سے زیادہ کرتے ہیں، کسی سے کم کرتے ہیں، یا ایسا نہیں ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے۔ اہل سنت الجماعت کی خصوصیت یہ ہے کہ باوجود حضرات شیخین کی فضیلت، ختنین دونوں داماد یعنی کہ عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں داماد ہیں۔ اہل بیت کی محبت کو جزو ایمان سمجھتے ہیں۔ اہل بیت کی محبت بھی جزو ایمان ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، یاد رکھیے۔ پھر اس کے بعد یہ ان سے محبت نہ رکھنے والا اہل سنت الجماعت سے خارج ہے۔ یاد رکھیے، جب صحابہ اور شیخین کی فضیلت کو آپ نے بیان کیا، پھر اس کے بعد فضیلت و ترتیب کے ساتھ بیان کیا، پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت بھی جزو ایمان ہے، اور جو ان سے محبت نہیں کرتا وہ اہل سنت الجماعت سے خارج ہے۔ صحابہ اور اہل بیت آپس میں ایک دوسرے پر نثار ہیں، دودھ اور شکر کی طرح ملے ہوئے تھے۔ آپ کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی در والے، کوئی چوکھٹ والے، کوئی گھر والے، اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کے ذہن کو جو ڈائیورٹ کرتے ہیں، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ عقیدہ اہل سنت میں آپس میں ایک دوسرے سے ان کا ملنسار بھی تھا، آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، دودھ اور شکر کی طرح۔ یہ مشکن شاہ ثقب اللہ علیہ رحمہ عقیدہ اہل سنت کے مطابق آپ فرما رہے ہیں۔ ان میں بال برابر بھی کدورت نہیں تھی، حسد نہیں تھا، دشمنی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا۔ اگر کسی نے کدورت کا گمان کیا تو یہ اس کی خباثت ہے۔
اب آج کل کچھ لوگ جو سو صحابہ کرام اور دیگر اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اور جنگ جمل جنگ صفین کے آپس کی جنگوں کے بارے میں لے کر وہ دشمنی کرتے تھے اور دعوت رکھتے تھے مولا علی سے، اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کے ذہن کو خراب کرتے ہیں اور اپنا عقیدہ بھی خراب کرتے ہیں اور اپنی عقیدہ اہل سنت سے انحراف کی بات بھی کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ ان کی خباثت ہے، یہ خباثت کی ان کی گندگی ہے، یہ ان کی گمراہی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جو لڑائیاں صحابہ میں ہوئی ہیں وہ حق کے واسطے ہوئی، نہ کہ خواہشات نفسانی کی وجہ سے۔ اب کچھ لوگ جو صحابہ کرام کے آپس میں جو جنگی ہوئی اس کو لے کر دین تک لے کے چلے جاتے ہیں، اور یہ کہاں تک لے کے جاتے ہیں، ان سے دشمنی تک لے کے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے ان کی جو لڑائی ہوئی وہ حق کے واسطے ہوئی، نفسانی خواہشات کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ یہ دونوں میں فرق یہ تھا کہ ایک طرف دو ثواب اور دوسری طرف ایک ثواب تھا، یعنی کہ یاد رکھیے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں میں آپس میں جب جنگیں ہوئی، ہر ایک کا جو مطلب، ہر ایک کا جو غرض غائز تھی وہ صرف وہ حق کے واسطے تھا۔ یہ دونوں لڑ رہے تھے، جبکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق ہے، برحق ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ آپ سے اجتہاد خطا ہوئی ہے آپ سے، یہ بات یہ تمام اہل سنت کا یہ اس کے اندر یہ فیصلہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ برحق تھے، اور ان کے دوسرے مقابل میں جب آئے ہیں وہ خطۂ اجتہادی پر ہے، خطۂ اجتہادی کے مطابق انہوں نے جب آیا ہے تو ان کو ایک ثواب ملا ہے۔ یہ اہل سنت کی تمام کتب کے اندر موجود ہے۔ ان لڑائیوں پر ہرگز توجہ نہ دینا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان لڑائیوں پر ہرگز توجہ نہ دیں، بلکہ صاف دلی سے تمام صحابہ کرام اہل بیت اطہار سے اعتقاد اور کامل محبت رکھنا چاہیے۔ اسی لیے نعوذ باللہ آدھنا صحابی سے یا اہل بیت سے بغض اگر رکھا ہے تو بالیقین اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا ہے اور وہ خارج ایمان ہو گیا ہے۔ یعنی کہ صحابہ اور اہل بیت سے دونوں سے محبت رکھے اور ان سے اچھی عقیدت رکھے، اور یہی فرماتے ہیں اعتقاد یہ ادنا صحابی سے یا کسی بھی اہل بیت سے بغض رکھتا ہے تو وہ خارج ایمان ہے، کہ وہ ایمان سے نکل گیا ہے۔ ہر صحابی اور اہل بیت کے ذکر کے وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا بھی چاہیے۔ ہر صحابی کے وقت ہو، ہر صحابی کا ذکر ہو یا اہل بیت اطہار کا ذکر ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے اور بھلائی سے یاد کرنا چاہیے۔ اور کچھ صحابہ کا نام لے کر جیسے ہم ان کو معاویہ صاحب کہتے ہیں، ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ اہل سنت کی بات نہیں ہے، یہ عقیدہ اہل سنت اس طرح سے نہیں ہے۔ تو حضرت مسکین شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں کہ ہر صحابی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے، اور اہل بیت اطہار کے ساتھ جب ذکر کر رہے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھلائی کے ساتھ یاد کرنا چاہیے۔ یہ عقیدہ اہل سنت کا پورا واضح آپ فرماتے ہیں۔ دیکھا آپ نے صحابہ اور اہل بیت کو عشر مبشرہ اس لیے مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوقت واحد ان 10 کا نام لے کر آپ نے جنت کی بشارت دی۔ 10 صحابہ کرام جو عشر مبشرہ ہے ان کو نام لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، یعنی کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جنتی۔ یہ عشر مبشرہ کے بعد جنت کے خاص تمام عام بشارتوں میں شریک ہے۔ چاروں خلفاء کے بعد 6 صحابہ کا مرتبہ ہے، عشرہ مبشرہ کا کے بعد اہل بدر کا ہے، ان کے بعد اہل احد کا ہے، ان کے بعد اہل بیت رضوان جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے کا مرتبہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ فرماتے ہیں، دیکھیے آپ آج کچھ لوگ جیسے یہ بولے کہ تم کون ہوتے ہیں، یہ افضل ہے، ان کا مقام ہے، یہ پہلے ہے، یہ کون ہے۔ یہاں پر حضرت مسکین شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دیکھو چاروں خلفاء کے بعد تمام صحابہ میں چاروں خلفاء کا مرتبہ ہے، اور چاروں خلفاء میں سے سب سے افضل مقام صدیق اکبر کا ہے، پھر صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات۔ یہ چاروں خلفاء راشدین کے بعد عشرہ مبشرہ کا مقام ہے، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اہل بدر کا مقام ہے، پھر اس کے بعد اہل احد کا مقام ہے، اس کے بعد اہل بیت رضوان کا مقام ہے، جو درخت کے نیچے جن صحابہ نے بیعت کی تھی۔ یہ ترتیب وار سے ان کا مقام، ان کا مرتبہ ہے۔ اب ان سے انحراف ہو کر کے ہم نہیں مانتے، تو اب سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اہل سنت میں سے ہے یا نہیں ہے۔ یہ بات یہاں پر لذات مسکین کے پورے حوالے سے چیپٹرز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عام مہاجرین فاضل ہیں، عام صحابہ سے، عام انصار صحابہ کرام،
جن کی شان میں اللہ رب العزت نے آیت شریف میں فرمایا کہ رحماء بینہم، آپس میں محبت کرنے والے، رحم دل والے ہیں۔ قرآن جب گواہی دے رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے رحم دل ہے، محبت کرتے ہیں، جن کے اندر کوئی دشمنی نہیں، کدورت نہیں ہے، پھر دشمنیاں نہیں ہیں، تو پھر یہ کس بنا پہ تم فیصلہ کرتے ہو 1400 سال کے بعد فلاں صحابی نے مولا علی سے دشمنی کی، فلاں صحابی نے مولا علی سے لڑائی کی؟ ارے جب ان کی لڑائی ہوئی ہے تو وہ حق کے واسطے ہوئی، حق کا مطالبہ ہو رہا تھا، وہ نفسانی خواہشت کی وجہ سے نہیں، ملک کی وجہ سے نہیں۔ جب کچھ ایسی تاریخوں کا جو حوالہ دے کر لوگوں کو جو ان کے ایمان پر حملہ کرتے ہو، ان کے دماغ کو خراب کرتے ہو، یاد رکھو ایسی تاریخوں کو ہم نہیں مانتے ہیں، جہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ علماء اور اہل سنت نے اور اپنے مفسرین محدث نے فرمائے کہ ایسی جھوٹی تاریخوں کے ذریعے سے ہم صحابہ اکرام کی ذات مقدس پر حملہ نہیں کرتے ہیں۔ تاریخ جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا کلام سچا ہے، پکا ہے، اور اس میں کوئی کچی، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر رحم دل تھے، ان کے اندر کوئی دشمنی نہیں تھی۔ جس طرح رسول اللہ پر وہ عاشق تھے، اسی طرح سے ایک دوسرے پر عاشق بھی تھے، نثار نثار بھی تھے۔ صحابہ اور اہل بیت صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے عاشق بھی تھے، نثار بھی تھے۔ ان کے آپس کی لڑائیاں بسبب اجتہاد، کہ اجتہاد کا مطلب آج لوگوں کو پتہ نہیں ہے اجتہاد کیا ہوتا ہے۔ جو عربی گرامر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے، بڑے بڑے محدثین مفسرین نے اجتہاد، خطا اجتہادی لکھا ہے، اور جہاں پر خطا لکھا ہے تو اگر اجتہاد نہیں لکھا ہے تو وہاں پر اہل علم کیا کرتے ہیں، خطا کے ساتھ اجتہاد کا لفظ لگتے ہیں۔ اجتہاد کا مطلب ہے یہاں پر خطا کا تو اب اس کو لے کر وابلہ مچاتے بھی ہیں، خطا بول دیے، خطا بول دیے، لیکن خطا سے کیا مطلب ہے؟ خطا سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجتہادی ہوتا ہے، ان کو ایک ثواب ملتا ہے، جو حق ہوتا ہے ان کو 2 ثواب ملتا ہے، جس کو بہت سارے کتابوں میں جو عالم کا جو کورس کرتے ہیں تو ان کی ابتدائی کتابوں میں یہ خطا اور خطا اجتہادی کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کی وضاحت وغیرہ جو علماء کرام جو عالم کے کورس میں پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر یہ پوری بحث ہے اس کے اندر۔ تو خطا اور اجتہادی کا مطلب لوگوں کو آج نہیں معلوم ہے، جا وجہ لوگوں اس کے اوپر گستاخی کا فتویٰ دیتے ہیں، یہ کافر ہو گیا ہے، یہ اہل سنت نہیں ہے، ناصبی ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پہلے آپ خطا کا مطلب کیا ہے، اجتہاد کا مطلب کیا ہے، اس کو پہلے آپ اس کو پڑھیے، آپ اس کے بعد فیصلہ کیجئے حق کون ہے، ناحق کون ہے۔ تو یہ سب یہ آپس میں جو لڑائیاں ہوئی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ سب اجتہاد پر مبنی تھے۔ یہ لڑائیوں کی وجہ سے کوئی بھی کافر نہیں ہوا اور کوئی بھی خارج اسلام نہیں ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے پر عاشق اور نثار تھے۔ حضرت مشکل شاہ صاحب اللہ علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں، نہ کہ وہ خواہشات نفسانی کے حب چاہ اور ریاست اور ملک و مال کے لیے ان کی لڑائی ہوئی۔ آپ لوگوں نے ملک کے لیے لڑائی تھے، پیسوں کے لیے لڑائی کر رہے تھے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فلاں نے وہ کیا، ایسا کیا ہے، نعوذ باللہ ایسی جھوٹی باتوں کو لے کر سہارا بنا کر لوگوں کے اندر یہ معاملہ مچا رہے ہو۔ یاد رکھو اپنی عاقبت اور اپنی آخرت کو سدھاریں، ہر ایک صحابی اور اہل بیت اطہار سے، ہر سید کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آئیں، الحمدللہ ہمارا ایمان بھی بچ جائے گا۔ یہ ریاست اور ملک کی وجہ سے نہیں ہوا۔ قتل عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا تھا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عثمان غنی کے ریلیشن میں تھے، تو وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جنہوں نے عثمان غنی کو شہید کیا ان لوگوں کو میرے حوالے کر دیں، آپ ان کو میرے حوالے کر دیجیے تاکہ میں ان کا بدلہ لے سکوں، کیونکہ میں عثمان غنی کا رشتہ دار ہوں، اور رشتہ دار کی حیثیت سے اب ان کے رشتہ دار کوئی دوسرے نہیں ہے، میں رشتہ دار ہوں، اس لیے مطالبہ کرتا ہوں۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی تو خلافت پر ہم متمکن ہوئے، یہ خلافت مضبوط ہو جائے پھر اس کے بعد ہم ان کا انتقال لیں۔ بس اسی بنا پہ یہ آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا، لڑائیں ہوئی، جنگیں ہوئی، یہ حق پر مبنی تھے، یہ اجتہاد پر مبنی تھا مسئلہ، اور برحق مولا علی رضی اللہ تعالیٰ حق پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ دیگر صحابہ یہ اجتہاد خطائی پر ہوتے ہیں، خطائی اجتہادی پر تھے۔ یہ ان کی لڑائیاں جو ہوئی نفسانی خواہشات، حب جار، ملک ریاست کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو یہ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ حق حضرت علی کے طرف تھا۔ دیکھیے آپ، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، حق حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف تھا اور دوسرے جو تھے وہ خطا پر تھے۔ اب یہ خطا کا لفظ لے کر جیسے کیا سمجھیں گے آپ، گناہ گار ہو گئے، نافرمان ہو گئے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، نعوذ باللہ ایسی باتیں کرتے ہیں
جبکہ خطا کا مطلب کیا ہے، اس کی مراد کیا ہوتی ہے؟ عوام تو عوام ہیں، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر، فیس بک پر بیٹھ کر جو سو بڑے بڑی ذات مقدسوں پر، صحابہ ہو اور اہل بیت ہو، کسی بھی ولی کر کسی بھی نبی پر یہ گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خطا کا مطلب نہیں معلوم ہے، لوگوں کے اوپر ناصبی کا فتویٰ لگاتے ہوں، گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ سے پناہ، اللہ سے ڈریے، کیونکہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ حق حضرت علی کی طرف تھا اور دوسرے خطا پر تھے۔ خطا سے مطلب کیا تھا؟ خطا اجتہادی، جس پر ایک ثواب ملتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، جن کو 2 ثواب ملا ہے۔ یہ برحق ہے، یہ اہل سنت الجماعت کا حق مرتبہ ہے۔ یہ آپ اچھا یہ دیکھیے، آپ ایک بات یہ فرماتے ہیں کہ جہاں حق حضرت علی کی طرف تھا اور دوسرا جو آپس میں جو تھے وہ صحابہ اکرام جو تھے، حضرت امیر معاویہ دیگر صحابہ اکرام، وہ خطا پر تھے۔ اب لوگ خطا کہہ کر جیسے وہ بابلا مچاتے ہیں، گستاخی کرے، دشمن کرے، یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن آگے چل کے حضرت مشکن شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ خطا پر تھے تو کیا مطلب ہے؟ یہ خطائے اجتہادی پر مبنی تھا۔ یہ اللہ اکبر، آپ نے اس کے بعد وضاحت کر دی، جس پر عذاب نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت مشکن شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتیں، برکتیں، انوار داخل ہو، کہ جنہوں نے اس مسئلے کو واضح کر دیا ہے۔ آج سے 100 سال 150 سال پہلے آپ نے اس کتاب کو لکھ کر آپ نے واضح عرفات فرما دیا ہے۔ اور یہ کتابیں جو آج ہمارے شہر حیدرآباد میں اولیاء اللہ کی کتابیں ہیں، جو آج ان کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، پڑھتے نہیں، عقیدہ حقانیت کو واضح کرتا ہے، اہل سنت کے حق کو، عقیدے کو واضح کرتا ہے۔ اگر بیان کر دیں گے تو ان کی موت ہو سکتی ہے، ان کی خرابی آ سکتی ہے، ان کی فرق آ سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیے آپ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ دوسرے پر خطا پر تھے۔ یہ خطا اجتہادی پر مبنی تھا، جس پر عذاب نہیں ہے، بلکہ ایک درجے کا ایک ثواب ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے یہ واضح فرما دیا۔ یہ کتاب پڑھیے، یہ قابل غور ہے، ایک ایک لفظ بڑے ہی یہ کھول کر اس کو پینے کے قابل بھی ہے اور سر کو آنکھوں میں لگانے کے قابل بھی ہے۔ حضرت مشکن شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمہ کیا فرما رہے ہیں؟ اسی سے ان کے پاک نفوس کا مرتبہ جاننا ہے۔ یہ نفوس مرتبہ، یہ مقام صحابہ جو ہے، ان کے جو نفس ہے یہ پاک تھے اور مرتبہ ان کا جاننا چاہیے۔ ان کی خطا پر ثواب عطا ہوا ہے۔ خطا پر مطلب تھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خطا پر تھے، لیکن برحق دوسرے اور بھی صحابہ خطا پر ہوئے جو مولا علی کے مقابل میں لڑنے کے لیے آئے تھے، وہ خطا پر تھے، لیکن خطا سے مراد اجتہادی ہے، عذاب نہیں ہے، اس کے پر ثواب ہے، ثواب اس کا یہ مراد ہے۔ کچھ دن پہلے ایک سال پہلے یا 2 سال پہلے خطا کے لفظ کو جیسے لے کر لوگوں نے واویلا مچایا تھا، لیکن یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ خطا اگر کسی بزرگ ہستی کے ساتھ، صحابی کے ساتھ ہوئی یا اہل بیت کے ساتھ، اگر خطا کا اگر لفظ کہیں گے تو اس کے ساتھ اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ خطا اجتہادی ہوتی ہے، نہ اس پہ عذاب نہیں ہوتا ہے، عذاب نہیں، بلکہ اس پر ثواب ہے، ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر کسی نے اس خطا پر عتاب کیا، زبان لان تان پر دراز کیا، تو اللہ تعالیٰ سے معارضہ کرنے والا وہ ایمان سے اپنے ہاتھ کو دھو بیٹھتا ہے، دھونے والا ہے۔ اگر اس نے خطا سمجھ کر کسی صحابی یا کسی صحابہ اکرام پر زبان اپنی لگام کو نکال کر ان کی ذات پر بہتان تراشی کرتا ہے یا توہین کرتا ہے، امیر معاویہ ہو یا دیگر اور صحابہ اکرام پر، اگر وہ زبان درازی کرتے ہوئے ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو مشکن شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے ایمان کو دھونے والا ہے، اپنے ایمان کو اس نے نکال دیا، اس نے، اللہ اکبر، تو اپنے ہاتھ سے ایمان کو دھو دیا اس نے۔ کس وجہ سے؟ کہ خطا کی وجہ سے سمجھ رہا ہے، خطا اس کی نظر میں سمجھ رہا ہے کہ خطا عتاب والا ہے، عذاب والا ہے، دشمنی والا ہے، لیکن حقیقت میں یہ نہیں ہے۔ کسی نے اگر اس پر خطا پر عتاب کیا، زبان درازی کیا کسی صحابی پر، تو اس نے اپنے ہاتھ ہی سے اپنے ایمان کو غلط کر دیا، دھو دیا۔ تو لہٰذا خطا سمجھ کر کسی صحابی پر زبان درازی کرنا اپنے ایمان کو کھونا ہے۔
تو لہٰذا ان لڑائیوں میں حضرت عائشہ صدیقہ آپ بھی تشریف لائی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی بھی ہیں، حضرت طلحہ حضرت زبیر جو عشرہ مبشرہ میں شریک ہے، جو عشرہ مبشرہ میں جس کو سرکار نے جنت کی بشارت دی ہے۔ جنت کی بشارت کسے دی جاتی ہے؟ جنت کی بشارت کسے دی جاتی ہے؟ پھر اس کے بعد جب آپس میں جب لڑائی ہو رہی ہے تو کیا اس وجہ سے کہ وہ ان کو جنت کے وہ حقدار نہ سمجھ رہا ہوں؟ یہ عشرہ مبشرہ میں جنت کے حقدار ہے، بعد میں جن سے لڑائی ہوئی ہے وہ قطع اجتہادی پر اور ان کے پر وہ ثواب ہے، اب ان کے بارے میں زبان درازی کرنا نہیں ہے۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے کون کون ہے؟ کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر ہے جو عشرہ مبشرہ میں شریک تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا بھی ذکر آپ فرماتے ہیں، آپ ان کا بھی ذکر فرماتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبت عادل اور فاضل اور کاتب وحی اور صاحب اجتہاد تھے۔ آج لوگوں کی مت ماری جاتی ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کریں۔ یہاں پر حضرت مشکن شاہ صاحب قبلہ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یہ سرکار کے سالے بھی ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن صاحبہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ یہ رسول پاک کی نکاح میں آئیں اور یہ ام حبیبہ کے بھائی حضرت امیر معاویہ ہے، یہ رسول پاک کے سالے ہیں۔ اور مولانا روم اور دیگر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ تمام مومنین کے ماموں ہے، تمام مومنین کے ماموں ہے۔ تو اب بتائیے آپ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ مشکن شاہ صاحب قبلہ علیہ الرحمہ یہ رشتہ دار بھی ہیں، سالے بھی ہیں، تمام مومنین کے ماموں بھی ہیں اور عادل بھی ہیں، فاضل بھی ہیں اور کاتب وحی اور صاحب اجتہاد بھی ہے۔ اب ان لفظوں کو پڑھنے کے بعد، غور کرنے کے بعد اب فیصلہ کریں، اب زبان درازی کرتے ہو یا ان پر لعن طعن کرتے ہو یا ان کو برا بھلا کرتے ہو، کچھ تو لحاظ کرو، صحابی ہے وہ، اس لیے کہ ہماری زبانوں کو روکنا ہے۔ اگر کسی مسئلے میں بھی اگر کوئی مسئلہ اگر ہو جائے تو اللہ نے ان کو معاف کرنا ہے، اللہ ان سے درگزر کرنے والا ہے۔ ہم کو اجازت نہیں ہے کہ کسی صحابی کی ذات پر ہم اعتراض کر سکے، زبان کھول سکے، اپنی زبانوں کو محفوظ رکھے، ورنہ ایمان دھونے کے قابل ہو جائے گا، یعنی کہ ایمان سے نکل جاؤ گے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں عادل بھی ہیں، عدل و انصاف کرنے والے، فاضل بھی ہیں، دیکھو آپ فضیلت بھی رکھنے والے بھی ہیں، شان رکھنے والے بھی ہیں، کاتب وحی ہے، رسول پاک علیہ السلام کے پاس جو وحی آتی تھی اس وحی کو بھی لکھنے والے ہیں، اور صاحب اجتہاد تھے۔ اجتہاد کا مقام کیا ہوتا ہے؟ اہل علم سے پوچھیں تو معلوم ہوتا ہے۔ کتنی بھی لڑائیاں ہو جائے اس اجتہاد کی وجہ سے حضرت علی سے کہیں کی ہیں، اگرچہ ان کا یہ اجتہاد خطا تھا جو موجب ثواب ہے نہ کہ عذاب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، پھر اس کے بعد آپ میرے بھائی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ میرے بھائی ہیں، وہ جنگل سے پھر جو آپس میں جو لڑائیاں ہوئی یہ ہمارے بھائی ہے، مجھ سے باغی نہیں ہوئے ہیں، وہ نہ فاسق ہے نہ کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی فرماتے ہیں نہ فاسق ہے نہ کافر ہے نہ باغی ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں جو ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں تو مولا علی فرماتے ہیں نہ فاسق ہوئے نہ کافر ہوئے، تو تم کس بنا پہ تو اپنا منہ کھول کر اپنے آپ کو برباد کرتے ہو، اپنا عقیدہ برباد کرتے ہو؟ کس کے نظریے پہ، کس کے عقائد پر آپ بول رہے ہو؟ یہاں پر مولا علی فرماتے ہو بھائی ہیں، باغی نہیں ہوئے اور نہ وہ فاسق ہے نہ کافر ہے۔ یہ مشکن شاہ صاحب قبلہ علیہ الرحمہ مولا علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد نقل فرما رہے ہیں۔ اگر کسی نے ان کو فاسق کہا یا کافر کہا یا زبان لعن طعن دراز کیا، اپنی زبان کو دراز کیا، اس نے مولا علی کے ارشاد کے خلاف کیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو آپ مولا علی کی محبت اور چاہت کا دعویٰ کرتے ہو، پھر اس کے بعد کہتے ہو کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارشاد کے خلاف بکواس کرتے ہو تم لوگ۔ یاد رکھو کہ مولا علی سے اگر سچی محبت کرنے والا ہے تو ان کے ارشاد پر بھی عمل کرتے ہو، عمل کرنا چاہیے۔ مولا علی کے ارشاد محبت کرتے ہو، پھر ان کے ارشاد کے خلاف بغاوت کرتے ہو۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، فاسق نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے، وہ اہل اسلام ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے تمام چیزیں مولا علی فرماتے ہیں، تو آپ کے دل کو آزادہ نہیں کیا جائے گا،
اگر تم لوگ اس طرح کے الفاظ فاسق و فاجر کہیں گے، کافر کہیں گے، کہ مولا علی کو تکلیف نہیں ہوگی کہ جب میں ان کو مسلمان مانتا ہوں، نہ کافر نہیں مانتا ہوں، فاسق نہیں مانتا ہوں، نہ باغی نہیں مانتا ہوں، تو یہ لوگ جو سو اپنا منہ کھول کے جیسے زبان درازی کرتے ہوئے اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، کیا مولا علی کو تکلیف نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر۔ جب دو بھائی آپس میں لڑتے ہوں تو کسی غیر کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ تم دونوں آپس میں بھائی ہو، تم دونوں کے درمیان ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ دونوں بھائی ہیں آپس میں، اسلامی اعتبار سے، رشتہ داروں کے حساب سے، تو دونوں آپس میں لڑائی ہو گئی ہے کہ کسی تیسرے کا اس میں دخل اندازی کر کے اپنے ایمان کو غلط کرنا نہیں ہے، اپنے ایمان کو دھونا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اپنی زبان کو خاموش کرنا ہے، سب صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنا ہے، بھلائی کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ اجتہاد پر مبنی تھا اور مولا علی حق پر تھے، یاد رکھیے، ان تمام چیزوں کو خیال کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ فرماتے ہیں اگر ایک کو کچھ کہتے ہوں دوسرا خفا ہوتا ہے، تو اس طرح صحابہ آپس میں برادر حقیقی سے زیادہ تھے، کسی نے ایک سے بےدبی کی تو سب کو ناراض کیا، ایک صحابی کو جس نے بھی اگر بےدبی کی کہ سب کو ناراض کیا۔ پھر سلامتی اسی میں ہے کہ ان بزرگوں کے معاملے میں دخل اندازی نہ کریں، دخل نہ دیں، یاد رکھیے، یاد کر رہے ہوں تو ان کے مقام، ان کی شان، ان کی عظمت کو بیان کریں اور ان کی لڑائیوں کے بارے میں اپنی زبان کو زبان درازی مت کریں۔ یہ ہے مشکل شاہ صاحب علیہ رحمہ کا عقیدہ، آپ نے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق واضح کیا ہے، اور ان کے مرتبہ کے موافق سب سے محبت رکھنا چاہیے، ہر صحابی سے محبت رکھیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، قرآن نے وعدہ فرما دیا ہے، کل وعد اللہ الحسنہ، اللہ رب العزت نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ لے لیا ہے، تو جنت والے ہو گئے ہیں، اللہ نے ان کو جنت عطا فرما دیا ہے، تم کو پتہ نہیں کہ تم جنتی ہوں گے یا دوزخی ہوں گے، تم کو خبر نہیں ہے کہ وہ جنتی صحابہ کے اوپر ان کی ذات پر تم اعتراض کرتے ہو، یاد رکھو کچھ تو ہوش کے ناخن لو اور اپنی ایمان کو بچاؤ، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ذات پر بھونکتے ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا ایک قول میں پیش کرتا ہوں السنہ سے، آپ فرماتے ہیں کسی نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ اے امام یہ تو بتائیے کہ ایک شخص ہے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام مومنین کا مامون نہیں مانتا اور کاتب وحی نہیں مانتا ہے، اور انہوں نے تلوار کے زور سے خلافت کو حاصل کی ہے، اس طرح کے الفاظ کہتا ہے، تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، یہ قابل غور قول ہے ان کا، فرماتے ہیں کہ ایسے قول کو، ایسی بات کو پھینکنے کے قابل ہے، سینے سے لگانے کے لیے قابل نہیں ہے، آنکھوں کو لگانے کے قابل نہیں ہے، یہ پھینکنے کے قابل ہے، یہ پھینکنے کے قابل ہے۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ایسا اگر کسی نے عقیدہ پیش کیا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو فرماتے ہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھو اور ان کے ساتھ نہ جاؤ، ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، یہ بد عقیدہ ہے اور اس کی بد عقیدی کو ظاہر کرو۔ اللہ اکبر، امام احمد بن حنبل بڑے امام ہیں، یہ تمام چیزیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ سبھی اس میں ان کے مرتبہ سب سے موافق رکھے، اور آیت شریف آپ لکھتے ہیں مسکن شاہ صاحب اللہ رحمہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حبیب خدا کی شان میں نازل ہوئے، صحابہ اس خلق عظیم سے فیض پا کر اخلاق حمیدہ سے متصف اور صفت ذمیمہ سے پاک اور مبرہ ہوئے ہیں، اور وہ اس نبی کے صحبت میں رہ کر اپنی نفسوں کو، اپنی جانوں کو، اپنی جسم کو پاک کیا ہے، اپنے تن کو، اپنے من کو، اپنی روح کو پاک کیا ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر صفت ذمیمہ سے پاک و مبرہ ہوئے؟ اللہ اکبر، ان کی جو اندر کی جو قدورتیں جو تھی وہ سب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے وہ پاک و صاف ہو گئے ہیں، منور ہو گئے، روشن ہو گئے، وہ ہدایت کے تارے بن گئے، جو کوئی بھی کسی صحابی کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پائے گا۔ اللہ اکبر، دیکھو جس نے ان پاک نفوس قدسیہ کے اندر حسد اور بغض کینہ ہونے کی بدگمانی کی، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر صحبت سے اپنی آنکھیں بند کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی صحبت پہ وہ تم انگلی اٹھاتے ہو، نبی پاک علیہ السلام کی صحبت کو کیا سمجھتے ہو کہ نبی پاک علیہ السلام کی صحبت نے ان کو پاک کیا، منور کیا، عظیم کیا؟ جب رسول پاک علیہ السلام کی صحبت نے ان کو پاک کیا، منور کیا، روشن کیا ہے، تو پھر تم رسول پاک کی صحبت پہ اعتراض کر رہے ہو؟ کیوں صحابہ کرام کی ذات کے اندر حسد، کینہ، کپٹ، بغض ایسے الفاظ کہے، کیوں رسول پاک کی صحبت نے ان کو کام نہیں دیا؟ یہ تمہاری نظریے کے بعد بتا رہا ہوں،
رسول پاک علیہ السلام کی صحبت میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ ان کی صحبت میں رہنے والا حسد سے، بغض سے، یہ اندر دشمنیوں سے، صفت ذمیمہ سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس ہدایت کے بعد زمانوں میں میرا زمانہ بہتر ہے، رسول پاک کا زمانہ بہتر ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو بدتر زمانہ سمجھا۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ میرا جو زمانہ ہے بہتر زمانہ ہے، اور بہتر زمانے کو جب لوگ اچھا جانتے ہو تو یہ لوگ کچھ ناعقل لوگ جن کی مت ماری گئی ہے، وہ رسول پاک علیہ السلام کے زمانے کو اچھا کہتے ہو یا برا کہتے ہو، خود فیصلہ کر لو۔ جب رسول پاک فرماتے ہیں کہ میرا زمانہ بہتر زمانہ تھا، نعوذ باللہ، اولیاء غوث قطب بھی کسی ادنا صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی بھی غوث قطب ولی کسی بھی ایک ادنا صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اب بتائیے آپ، صحابہ کی صحبت سے حسد اور بغض اور کینہ جیسے صاف ہو کر نفس امارہ اور نفس مطمئنہ بن گیا ہے۔ نفس امارہ جو تھا وہ نفس مطمئنہ بن گیا رسول پاک کی صحبت سے۔ جس کسی نے ان سے یہ باتیں منسوب کی اس نے بڑی جرت کی اور سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے سے روح گردانی کی، اس نے انحراف کیا۔ رسول پاک کی صحبت کو اس نے انکار کیا، رسول پاک علیہ السلام کی صحبت کا اس نے انکار کیا ہے۔ کیوں؟ رسول پاک کی صحبت نے ان کو کچھ نہیں کیا، پاک نہیں کیا، ان کے اندر حسد تھا، بغض تھا، یہ سب ان کے قول کے مطابق جو آج کل جو صحابہ کے ذات پر جو بھوکتے ہیں، جو ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، یاد رکھیے میرے بھائیوں، خدا را تمام اہل سنت الجماعت سے میرا یہی کہنا ہے کہ ہر صحابی سے محبت کرو، کسی صحابی کے ساتھ زبان درازی مت کرو اور ان کا لحاظ کرو، ادب کرو، اہل بیت اطہار ہو یا صحابہ ہو، ہر ایک کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو، بھلائی کے ساتھ یاد کرو۔ ہر سید اور سنی صحیح العقیدہ کا ادب کرنا ضروری اور لازم و ضروری ہے، حتیٰ کہ اگر وہ گناہ نافرمانی کرتا ہے تو اس کا بھی ادب کرنا ہے۔ اگر گمراہی تک یعنی کہ تفضیلی کر بن گیا ہے، اس سید کا بھی ہم ادب کرنا ہے جب تک کہ وہ کفر تک نہ پہنچے۔ جب کفر تک نہیں پہنچا ہے، گمراہ ہوا ہے، تفضیلی ہے، یاد رکھیے کہ اس سید کا بھی ہم ادب کرنا ہے۔ اگر وہ کفر تک اگر پہنچ گیا ہے تو یاد رکھیے ایسے سید کی تعظیم کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ تمام پیغام ہے، یہ اہل شریعت کے اندر یہ تمام چیزوں کو واضح کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں ہم تمام کو جتنا بھی سنائے ہیں، پروردگار اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ پروردگار یہ لذت مسکین کے حوالے سے حضرت مسکین شاہ شاہ اللہ علیہ رحمۃ الرضوان کی کتاب کی روشنی میں جو عقیدہ اہل سنت کو جو مقام افضلیت اور مقام صحابہ جو تھا ہم نے اس کو بیان کیا ہے، پروردگار ہمارے لیے یہ ذریعہ نجات بنا دے اور اسی کے ذریعے سے ہمارا عقیدہ درست اور پختہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔